آل عمران آل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کی بیوی کا بھی ذکر اس میں، ان کی بیٹی کا ذکر ہے، ان کے نواسے کا ذکر بھی اس کے اندر، ان کا بھی ذکر موجود ہے۔ یہ آیات خوارج اور روافظ دونوں کے خلاف ہے، کیونکہ آل عمران کا ہے، کیونکہ خارجی وہ تھا جو کہتا تھا اولاد آل میں نہیں آتی، رافضی وہ تھا جو کہتا تھا بیوی آل میں نہیں آتی، مسلمان وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آل میں اولاد بھی آ جاتی ہے اور بیویاں بھی آ جاتی ہیں۔ آج ایک گروہ زمین پر ہمیں دو ٹانگوں میں چلتا ہوا نظر آتا ہے، بات اہل بیت کی کرتا ہے لیکن ازواج مطہرات کو اہل بیت میں نہیں مانتا۔ تو بالکل یہ یہود کا طریقہ تھا، اور قرآن نے آل عمران رکھ کر لفظ آل میں بیوی کو بھی شامل کیا، بیٹی کو بھی شامل کیا، نواسے کو بھی شامل کیا، پوری فیملی ممبرز کو شامل کر کے اس کو آل کہا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت تمام ممبر آف فیملی جو ہیں ان کو اہل بیت کے اندر مانتے ہیں۔ سرکار کی ازواج بھی اہل بیت میں ہیں، سرکار کی بیٹیاں بھی اہل بیت میں ہیں، سرکار کے بیٹے بھی اہل بیت میں ہیں، سرکار کے چچا بھی اہل بیت میں، ان کی اولادیں بھی اہل بیت میں۔ تو لہٰذا اس آیت کے نام نے ہی گویا کہ بہت زیادہ مسئلے کو کلیئر کر دیا کہ آل عمران سے مراد ان کی فیملی، ممبر آف فیملی، جو ممبر ہیں، جو افراد ہیں فیملی کے، وہ اس کے اندر گویا کہ موجود ہیں۔ اور قرآن کریم نے اس سے پہلے بھی اس بات کو ذکر کیا تھا، اور یہ بڑا عجیب گویا کہ ڈرامہ ہے یہ کہنا کہ اہل بیت کے اندر بیویاں نہیں آتی۔ آپ شادی کا کارڈ کسی کو دیں اور کہیں اپنے گھر والوں کو لے کر آئیے گا، تو اگر وہ بچے کو لے آئے تو پھر اس گھر کی خاتون پوچھے کہ بھابھی کو نہیں لائے، کہنے کا بچہ لے آیا نا، فرما آپ کو نہیں پتا گھر والوں میں پہلی بیوی آتی پھر بچے آتے ہیں۔ تو یہ شادی کے کارڈ وصول کرنے کی رسم نہیں، اور کہتے جی اہل بیت، اور ہمارے وہاں باقاعدہ سنی مولوی ہو کر بات کرتے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات نہیں، معاذ اللہ۔ تو اسی دیکھیں یہ آیت، یہ سورت کتنی زبردست ہے، کیسے ہر عقیدے کو کلیئر کرتی ہے۔ اور میں بات اس بات پر ختم کروں گا، سورہ ہود کی اس آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا کہ جس میں قرآن نے ایک جگہ پر اور واضح طور پر نبی کی بیویوں کو ان کے اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ حضرت سیدہ سارہ جب ان کے گھر اولاد نہیں تھی، اور حضرت ہاجرہ کے گھر حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے، سیدہ سارہ کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 95 اور 100 کے قریب تھے، گھر میں اولاد نہیں تھی۔ اب اللہ نے فرشتہ بھیجا حضرت ابراہیم کے گھر، اور انہوں نے آ کر سیدہ سارہ سے بات کی۔ سیدہ سارہ حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ فرشتے آئے اور انہوں نے سیدہ سارہ سے دروازے پر بات کی تو کیا بات کی؟ انہوں نے کہا کہ اے سارہ گھبرا نہیں، ہم تجھے بشارت دیتے ہیں اسحاق کی۔ تو تعجب کرنے لگی کہ میں 90 سال کی بوڑھی ہوں، میرے گھر بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا اسحاق کے نہیں، اس کا بیٹا ایک اور ہوگا، پوتے کی بھی دیتے ہیں۔ فرمایا اسحاق کی بھی بشارت دیتے ہیں اور یعقوب کی بشارت دیتے ہیں۔ قالت، دیکھیں مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ وہ ایک خاتون بات کر رہی ہیں۔ قالت یا ویلتا، وہ کہنے لگی عجیب بات ہے، کیا میں بھی بچے کو جنوں گی؟ کیا میرے بطن میں بچہ آئے گا؟ اور حال یہ ہے کہ عجوز، میں بوڑھی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور میرا شوہر ابراہیم تو بوڑھا ہو چکا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہو کہ ہمارے گھر بیٹا ہو جائے گا۔ تو قالوا، سارے فرشتوں نے دروازے پر کھڑے کو فرمایا، کس سے فرما رہے؟ حضرت سارہ سے، حضرت ابراہیم سے نہیں، سارہ سے۔ اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت، سیدہ سارہ کو کہہ رہے ہیں بیویاں، اے نبی کی اہل بیت، تم اللہ کے حکم سے، اس کی رحمت سے تعجب کرتی ہو۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ حمید مجید ہے۔ کتنی کلیئر رعایت بتا رہی ہے کہ یہاں پر براہ راست فرشتوں نے خطاب سیدہ سارہ سے کیا تھا، اور وہ نبی کی بیوی تھی، اور ان کو کیا کہا تھا؟ علیکم اہل البیت۔ تو لہذا قرآن نے یہ نام بھی سورت کا کیا رکھا؟ سورہ آل عمران۔